بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ناظرین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان اسلم. پروگرام سیاسی گپ شپ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ایک بہت ہی ہاٹ اور برننگ ایشو آج کل پوری دنیا میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. دنیا کے مختلف جتنے بھی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور جتنے بھی گیسٹ ہوتے ہیں وہ موسٹلی آج کل اپنے پروگرامس میں ان کو بلایا جاتا ہے کشمیر کے ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کشمیر جو ایک ہے وہ دو دنیا کی جو سب سے بڑی پاورفل اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیوکلیئر جو پاورس ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور وہاں پہ پورا ریجن جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز خان صاحب جو ایک پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور پچھلے 25 سال سے کینیڈا کے اندر مقیم ہیں, ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے اور آج ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کشمیر کو. السلام علیکم ممتاز صاحب اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں وہ ہیں, بلکہ کو ہوسٹ ہیں میرے, آپ محمد عاطف خان, جن کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے اور وہ بھی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر بڑی اچھی گرپ ہے ان کی, وہ میرا ساتھ دیں گے اور ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ممتاز صاحب, سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہسٹری بتائیں کہ یہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے آرٹیکل 370 اور 35A جو ایبروگیٹ ہوئے اور پوری دنیا کے اندر ڈسکس, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیکل 370 اور 35A یہ تو ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا, یہ اس کا حصہ ہے. لوگوں کو, پوری دنیا کو اس میں کیا پرابلم ہے کہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ اور دوسرا, اگر میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں تو جو کشمیر کے جو رولر تھے مہاراجہ ہری سنگھ نے مطلب ایک ٹریٹی سائن کی تھی, ایک لیجیٹیمیٹ جس کو ہم انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ایک ڈاکومنٹ کہتے ہیں, وہ سائن کر کے ہندوستان کو دیا تھا. پھر اس میں کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, کیوں مطلب اتنا شور شرابہ پوری دنیا کے اندر کشمیری بھی سرابت جا جائیں, وجہ کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلے شکریہ آپ یہاں بلانے کا. جہاں تک تعلق ہے کہ اس پر لوگ کیوں یا دنیا میں اس پہ کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے, ہمیں کشمیر کی ہسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا, تو یہ اسی تناظر میں یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. چونکہ جب ہندوستان اور پاکستان بنے, دو ڈومینینز بنی, تو وہاں اس وقت جو 564 پرنسلی اسٹیٹس تھیں, ان اسٹیٹس کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں, جن میں ایک کشمیر بھی تھا. اور کشمیر چونکہ ایز کمپیئر ٹو ادر جو ہے وہ 564 جو ریاستیں تھیں ان میں سوورن تھی, اور اس پہ برٹش کی سوورنٹی تھی, لیکن سوورنٹی اس طرح موجود نہیں تھی. اور یہ جب ہوا یہ کہ بننے کے بعد وہ 2-3 ریاستیں جو تھیں, حیدرآباد, جوناگڑھ اور کشمیر, جو حیدرآباد اور جوناگڑھ تھے ان کے رولر جو ہے وہ مسلمان تھے, پاپولیشن میجارٹی جو ہے وہ ہندو تھی. کشمیر کی جو پاپولیشن تھی وہ میجارٹی مسلمان تھی اور رولر جو ہے ہندو تھا. اب جب پاکستان کی پہلے تو یہ خواہش تھی کہ حیدرآباد ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو, لیکن جب ہندوستان نے حیدرآباد اور جوناگڑھ کو اپنے ساتھ ملا لیا بائی فورس, تو اس کے بعد ان کے پاس ایک آپشن رہ گیا کہ ہم کشمیر کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے وہ پہلے انہوں نے مہاراجہ سے رابطہ کیا, مہاراجہ کو علاق کے لیے دعوت دی. تو مہاراجہ نے, بلکہ ہندوستان نے بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا مہاراجہ کے پاس. تو مہاراجہ نے جو پوزیشن لی, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو ریاست ہے اس کی جو ڈیموگرافی ہے اور جیوگرافیکل جو سچویشن ہے وہ بڑی سینسیٹیو ہے. چونکہ یہ ملٹائی ریلیجس ریاست ہے اور اس کی جغرافیکل جو کنیکٹیوٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ بنتی ہے اور ریلیجس کنیکٹیوٹی بھی پاکستان کے ساتھ زیادہ بنتی ہے. لیکن چونکہ وہ خود رولر نان مسلم تھا, تو اس کی انٹینشنز یہ تھیں کہ اس کو انڈیپینڈنٹ رکھا جائے, ریاست جموں کشمیر انڈیا کے ساتھ انڈیپینڈنٹ رکھا جائے. چونکہ انڈیا کے ساتھ بیسیکلی مہاراجہ ہری سنگھ کی کبھی اس طرح کے تعلقات اچھے رہے ہی نہیں ہیں کانگریس کے ساتھ. نہرو جو تھے ان کو 2 دفعہ انہوں نے اریسٹ کیا جب وہ شیخ عبداللہ صاحب کی وہاں وکالت کے لیے کی. تو یہ وہ اس طرح کے اسٹرینڈ ریلیشنز بھی تھے اور وہ بیک گراؤنڈ بھی تھی جس میں مہاراجہ اس کے ذہن میں جو تھا وہ ایک ڈیفرنٹ میپ تھا اس کے حوالے سے. لیکن جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہاراجہ ٹھیک ہے ایک لیجیٹیمیٹ رولر تھا جس کو ہندوستان، پاکستان اور برطانیہ
تینوں نے اس کو انڈورس کیا, اس کی لیجیٹیمیسی کو. لیکن جو پاپولر سپورٹ تھی وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ تھی. شیخ عبداللہ کے ساتھ کشمیر کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پہلے. جی پہلے پرائم منسٹر تھے, اور شیخ عبداللہ صاحب کے بغیر کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جانا ممکن نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ جب پاکستان نے اپروچ کیا تو انہوں نے ریفیوز کیا, تو پاکستان نے ایز اے رزلٹ آف دیٹ پاکستان نے وہاں پہ ٹرائبل بھیجے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں, کیپچر کریں. اور اس ٹرائبل جو حملہ ہوا, اور پھر پنچ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ لوگ خود سے بھی وہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل اپرائزنگ سٹارٹ ہوئی. تو اس کے نتیجے میں جب مہاراجہ کے پاس جو ہے وہ سفیشینٹ فورسز نہیں تھی کہ ان کو ایکسپیل کیا جائے, تو ایز اے رزلٹ آف دیٹ کہ انہوں نے انڈیا کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ وہ فوجی امداد دے. ہندوستان نے یہ کہا کہ جی میرے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ جو ہے وہ ریزن نہیں ہے, گراؤنڈز نہیں ہے. تو اس بنیاد پہ مہاراجہ نے یہ کہا کہ میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرتا ہوں آپ کو, وہ گراؤنڈز پرووائڈ کرنے کے لیے. چونکہ مہاراجہ کے پاس دو چوائسز تھی, یا وہ سرنڈر کر دیتا جو حملہ آور ہیں ان کے سامنے, اور یا پھر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کر کے. اس میں ایک اور اسکول آف تھاٹ, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس میں آپ نے یہ جو بتایا کہ جو ہیری سنگھ تھے, مہاراجہ ہری سنگھ, انہوں نے ایک آفیشیلی انڈیا کو ایک اٹانومی دی کہ آپ میری سپورٹ کے لیے, اس میں باقی چیزیں ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی وہاں پہ جو مہاراجہ کی جو اپنی فورس تھی نا, وہ وہاں پہ کشمیری کے اوپر ظلم کر رہی تھی, اور جو قبائل وہاں پہ گئے انہوں نے جا کے ان لوگوں کو بچایا, ان لوگوں کی مدد کی, سپورٹ کی. یہ دیکھیں یہ دو طرح کے ویوز ہیں, اور اس میں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1930 سے مہاراجہ کے خلاف ایک موومنٹ وہاں پہ ڈیموکریٹک رائٹس کے حوالے سے جو چلی, جو مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جب مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس کی تبدیل کیا گیا, تو یہ موومنٹ چل رہی تھی. اور اس مسلم کانفرنس کی اس موومنٹ کے نتیجے میں مہاراجہ نے پہلی دفعہ وہاں اسمبلی کے جو ہے وہ الیکشن کروائے, کچھ پولیٹیکل ریفارمز بھی کی. اس کے نتیجے میں جو بنیادی ایک, چونکہ مسلمانوں کے اندر جن ٹرائب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ سارے میجارٹی مسلمان تھے پونچھ کے اندر اور دوسری جگہوں پہ, تو ان کے اندر ایک تفضات پائے جاتے تھے کہ یہ ان کی اس طرح کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی, چاہے وہ جابس کے میں ہو, وہ جو ہے وہ لینڈز میں ہو, یا جہاں کہیں بھی تھی اس میں نہیں تھی. تو اس کے نتیجے میں ایک یہ تاثر موجود تھا کہ مہاراجہ جو ہے وہ ایک ڈسکرمنیٹری جو ہے وہ اس کا رویہ ہے مسلم پاپولیشن کے ساتھ, یہ وہ اپروچ تھی. لیکن جب یہ جو ٹرائبل جو داخل ہوئے یا جو پنچ کے اندر جو چیزیں وہ ہوئیں, تو اس کے جو پس منظر ہے اس میں پارٹیشن آف انڈیا زیادہ تھی, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جو ڈویژن تھی along the religious basis, وہ فیکٹر اس میں زیادہ معرف تھا بجائے اس کے کہ مہاراجہ کے فورسز. یہ ایک بڑا وہ تھا کہ وہ وہاں راولہ کوٹ میں مہاراجہ کو لوگ سلام دینے کے لیے تیار ہوئے, اور مہاراجہ نے اس کا اپوزٹ لیا اور وہاں پہ ان کے خلاف وہاں پہ فوج بھیجی. وہ جو سبز علی خان اور ملی خان کی جو مثال دی جاتی ہے, میں تو سننے میں, ہمیں حقیقت تو ہم نے نہیں دیکھی, لیکن ہمیں جو سننے میں آیا تو وہ بھی کہہ رہے کہ مہاراجہ کی فورسز وہ 1832 میں ہے, جس وقت جو اس وقت یہ تھا کہ مہاراجہ جو گلاب سنگھ تھا وہ رنجیت سنگھ کے دربار میں موجود تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ان ایریاز پہ کنٹرول تھا, جس کو 1818 میں اس نے یہ جموں اور پونچھ یہ ایریاز اس نے اپنے ساتھ ملائے, اور پھر مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کے دو بھائیوں کو اس کی سوزرنٹی جو ہے وہ ان کے حوالے کی. تو یہ اس دور کی بات ہے کہ وہ وہاں پہ پرانی 1832 کی وہ بات کر رہے ہیں, 1856 سے پہلے کی بات ہے وہ جو وہ کر کے. تو اب کمنگ بیک ٹو دا کوشچن جو آپ وہ پوچھ رہے تھے, تو یہ جب وہاں پہ وہ ہوا تو مہاراجہ ہری سنگھ نے پھر جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا ہندوستان سے فوجی مدد لینے کے لیے, اس میں بنیادی طور پہ یہ طے ہوا کہ ہم ہندوستان کو 3 ایریاز میں جو ہے وہ 3 سبجیکٹس ان کے حوالے کرتے, ڈیفنس, فارن پالیسی اور کمیونیکیشن.
انٹرنلی اسٹیٹ جو ہے وہ اٹانومس تھی، انڈیپینڈنٹ تھی، اور یہی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں ہے کہ اس کے بعد ہندوستان کی حکومت یا کانسٹیٹیوشن جو بھی اس کی اپلیکیشن جو ریاست جموں کشمیر کے میں ہوگی وہ اسی صورت میں ہوگی جب گلاب سنگھ جو رولر، ہری سنگھ جو رولر ہے اس کی اپروول، یا جب اسمبلی جو وہ بن جائے گی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جموں کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کو کہتے تھے، جو 51 میں بنی، تو وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اپروول کے بغیر جو ہے وہ وہاں پہ ان کی کنکورنس کے بغیر وہ اس کی اپلیکیشن نہیں ہو سکتی۔ اور یہ 370 اور 35A تو وہ ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 میں اس اسٹیٹ سبجیکٹ رول کہتے ہیں اس کو بنایا، اور وہ بھی اس وقت جو پنڈت کشمیری کمیونٹی تھی ایڈمنسٹریشن میں، اور جو یہ ڈوگرا جو ایڈمنسٹریشن میں جو مؤثر لوگ تھے، انہوں نے مہاراجہ کو زور دیا، چونکہ اس وقت پنجاب سے لوگ آ کے وہاں پہ زمینیں خرید رہے تھے اور ملازمتیں حاصل کر رہے تھے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ ان کے اصرار پہ مہاراجہ نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول 1927 میں اس کا نفاذ عمل میں لایا، اور یہی 35A کی شکل میں 1949 میں جب ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بنا 35 شکل میں انکارپوریٹ کیا گیا۔ 1949 میں میرے خیال سے ان کا آرٹیکل 370 انٹروڈیوس نہیں 1954 میں جو ہے پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو جو ہے 35A انٹروڈیوس ہوا۔ یہ 370 بنیادی طور پہ 1949 میں 370 جو ہے وہ 35A جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول شروع سے افیکٹو ہے وہاں۔ ہاں لیکن ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں 1954 میں آیا تھا یہ، نہیں پریزیڈنشل آرڈر کے تحت 35A موجود تھا، 35A تو شروع سے موجود ہے نا، موجود تھا، لیکن انڈین کانسٹیٹیوشن اس کو انہوں نے ریوائز کیا 1954 میں۔ 1950 جو آرڈر ایشو ہوا 1954 میں، اس کے نتیجے میں نہیں، وہ تو پریزیڈنشل آرڈر تو دیکھیں نا 54 میں اس وقت ہوا جب انہوں نے یہ پاورز ابروگیٹ کی، پہلے سے پریزیڈنشل آرڈر وہاں افیکٹو نہیں ہو سکتا تھا، شیخ عبداللہ صاحب کو 53 میں ہٹائی اسی بنیاد پہ کہ وہ ایکسٹینشن اپنے جو لاز تھے ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے، جو اس پہ انسٹرومنٹ ایکسیشن میں یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ 3 سبجیکٹس کے علاوہ آپ کسی اور پہ جو ہے وہ آپ عمل درآمد کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو کنسنٹ آف کنکرنس آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر، ٹھیک ہے کہ، اور 370 جو بنیادی طور پہ ہے وہ ریاست جموں کشمیر اور ہندوستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے اور اس کو پروٹیکشن بھی جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کو جو ہندوستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اس کی قیادت کے اصرار پہ اور ان کو یہ یقین دانی دینے کے لیے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے یہ آرٹیکلز وہاں پہ شامل کروائے، چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر شیخ عبداللہ یہ چاہتے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے تو ہندوستان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ یعنی آپ ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے، جو میرا کوشچن تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ جتنا بھی مطلب آرٹیکل 370 اور 35 انٹروڈیوس ہوا اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو سائن ہوا بائی انڈین گورنمنٹ اینڈ مہاراجہ، اس کی ریزن یہ تھی کہ انڈیا نے بیسیکلی سپورٹ کی کشمیر کی، بیکاز ایز پر یو کہ وہ جو انسرجنٹس تھے جی ہاں بالکل اس کے انڈیا نے سپورٹ کی، وہ ریکویسٹ پہ نہیں وہ مہاراجہ کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ آرمی بھیجنے کے لیے مہاراجہ نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بھیج سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس کوئی قانونی جواز نہیں موجود ہوگا، چونکہ آپ ایک الگ ریاست ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی قانونی معاہدہ کوئی چیز نہیں ہے، جس طرح اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ لال جو ہے پنڈت لال جو ان کے جواہر لال نہرو جو ان کے پرائم منسٹر تھے، جی انہوں نے یہ بات مہاراجہ کو کہی، جی ہاں، یہ مطلب پنڈت جواہر لال نہرو نے کہی یا ان کے آگے کسی منسٹر نے کسی نے کہا، لیکن انہوں نے واپس جو ہاں بالکل ہے، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن آپ سائن کریں تو ہم اپنی فوجیں جو ہے وہ بھیجیں گے۔ 26
اکتوبر 1947 کو یہ سائن ہوا اور انہوں نے ایئر لفٹ کی اپنی فورسز 27 اکتوبر کو ویلی کے اندر. ٹھیک ہے کہ اسی پوائنٹ پہ کیونکہ کشمیر کا ٹاپک ایسا ہے کہ ہسٹوریکلی اگر ہم اس پہ جائیں تو میرا خیال سے ہم 1 گھنٹہ بھی بات کرتے رہے تو ہسٹری میں ہم 1947 کے آس پاس ہی گھوم رہے ہوں گے. تو میں یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ کوٹ کرنا چاہوں گا جواہر لال نہرو کی، جو کہ جنوری 2 1952 کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے کیا ہیں کہ کشمیر از ناٹ دا پراپرٹی آف انڈیا اور پاکستان، اٹ بلانگس ٹو دا کشمیری پیپل. وین کشمیر acceded to India, we made it clear to the leaders of the Kashmiri people that we would ultimately abide by the verdict of their plebiscite. If they tell us to walk out, I would have no hesitation in quitting Kashmir. جی جی بالکل ہے. And we have taken the issue to the United Nations, given out a word of honor for a peaceful solution. As great nation, we cannot go back on it. We have left the question of final solution to the people of Kashmir, and we are determined to abide by their decision. جی جی بالکل. تو مقصد کیا ہے کہ جواہر لال نہرو کا اتنا کلیئر اسٹانس 1952 میں جی جی اس شکل میں موجود ہے. تو ایون دو کہ ہسٹوریکلی جو بھی آپ نے ایکسپلین کیا اور اس میں وہ چیز اس وقت ہوئی 1954 سے چند سال پہلے کی بات ہے، لیکن جب ہم 1952 تک گئے ہیں اور ایسا اسٹیٹمنٹ پاس ہوا ہے اور آج ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو یہ ہسٹورینس کو اور جو لوگ انڈیا کے سائڈ سے جو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کیسے اس اسٹیٹمنٹ کو کوریلیٹ کرتے ہیں اپنی جسٹیفیکیشنز کے اندر، اور یہ سمپلی ڈینائی کرتے ہیں اور ایبروگیٹ تقریباً اس کو کیا جاتا ہے اگر ہم اس کو ایسے کہیں تو. دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ جو ریاست جموں کشمیر کا جو ڈسپیوٹ یو این میں گیا ہے اس کے تناظر میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور یہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس طرح کی ان کی بہت ساری اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے پارلیمنٹ میں دی. اور خاص کر کے 1952 میں عبداللہ نہرو اگریمنٹ ہوا، چونکہ وہاں پہ کشمیر کے اندر یہ ہو رہا تھا کہ وہاں وہ اپنی کچھ پاورز بڑھانا چاہ رہے تھے، جس پہ شیخ صاحب نے بڑا رزسٹ کیا. تو پھر انہوں نے مذاکرات کے لیے بلایا دلی کشمیر کی قیادت کو. انہوں نے شروع میں اپنے 1-2 منسٹرز کو جو ہے وہ بھیجا، بعد میں انہوں نے جا کے خود جوائن کیا. ایک ماہ یہ مذاکرات چلتے رہے، جس کے نتیجے میں دہلی ایگریمنٹ اس کو کہا جاتا ہے 1952 میں یہ سائن ہوا. اور اس کے بعد یہ مطلب وہ ان کو اعتماد دلایا گیا کہ ہم مزید وہاں پہ انکروچمنٹس یا اس طرح انٹرنل ایشوز میں مداخلت نہیں کریں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ نہرو صاحب نے، اور یہ ان کی ایک دفعہ نہیں ہے، کوئی بے شمار. آگے چلتے ہیں. کوشچن یہ آگے کہ دیکھیں اب آرٹیکل 370 اور 35A انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، آف کورس آپ اس کو کو ریلیٹ کرتے ہیں جموں اینڈ کشمیر سے بھی، لیکن جب انہوں نے اپنے آرٹیکل میں امینڈمنٹ کی ہے تو اس میں مطلب اپنے آرٹیکل میں اگر دیکھا جائے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے آرٹیکل میں ایک امینڈمنٹ کی ہے. اس سے کشمیریوں کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں نہیں امینڈمنٹ کی ہے. انہوں نے بنیادی طور پہ وہ چیز جس بنیاد پہ کشمیر کو ساتھ لایا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو گارنٹیز کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ایکسٹینڈ کی تھی کانسٹیٹیوشن کی صورت میں ریاست جموں و کشمیر کی جو قیادت تھی اس کو، کہ آپ کو ہم کوئی وربلی نہیں دیتے ہیں، ہم آپ کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دیتے ہیں، آپ کی انٹرنل جو اٹانومی ہے اس کو نہیں چھڑا جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو 370 ہے، جو 370 جس کو ڈیفائن کرتا ہے. اور کہ کیوں دی گئی ریاست جموں کشمیر کو، باقی کو کیوں نہیں دی گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کا چونکہ 2 چیزیں جیسے میں نے پہلے مینشن کی کہ اس پہ پاکستان کا بھی کلیم تھا اور ہندوستان کا بھی کلیم تھا. اب جو کشمیر کی جو رولر تھا اور پاپولر جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں، پرووائڈڈ کہ ہمیں یہ گارنٹیز کانسٹیٹیوشنل ہونی چاہیے کہ آپ فیوچر میں جا کے
یہ چیزیں ہم سے واپس نہیں لیں گے, یہ نہیں چھڑے گا. اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں ان ورڈز میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ اٹ واز اے ٹیمپرری ایکسیشن ٹو دا انڈیا. جی جی, یہ تو اس میں نہرو صاحب نے یہی تو کہا ہے کہ یہ ٹیمپریری اقدامات ہیں اور ہم فائنل جو سیٹلمنٹ ہے وہ کشمیریوں کی رائے سے. اب کوشچن یہ بتا تھا کہ اس پہ جو کشمیری سراپا احتجاج ہے, اگر یہ کانسٹیٹیوشنل ایک ریلیشن تھا ود انڈیا, جی جی, تو اس میں نقصان تو انڈیا کا ہو رہا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ جموں کشمیر کے اندر, یہ پورے کشمیر کے اندر پہلے بھی سائڈ کروائیں, ریفرینڈم کروائیں, تو ان کے پاس یہ جواز ختم نہیں ہو جاتا آفٹر ابروگیٹنگ آل دیز آرٹیکلس کہ وہ کشمیر کے اندر جا ہی نہیں سکتے نا. مطلب ایک ریلیشن اس, لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک ریلیشن تھا, اس ریلیشن کے تحت ہندوستان نے اپنی فورسز بھیجی مدد کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ڈاکومنٹری ایک ڈاکومنٹ چاہیے, لیگل ڈاکومنٹ کے تحت ہم وہاں پہ انٹر ہو سکیں کشمیر میں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل یہ ختم ہونے کے بعد ان کے پاس ایک ڈاکومنٹری جو جواز تھا وہ ختم ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اب اس میں دنیا کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی ہندوستان کے پاس جو ایک جواز تھا وہ ختم ہو گیا. اس میں تو کشمیری کو خوش ہونا چاہیے, پریشان کیوں ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ کا جو سوال ہے اس کے اگر میرٹ پہ ہم جائیں تو اس کا سینس یہی بنتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ چونکہ ہندوستان اور کشمیریوں کے درمیان جو چیز جوڑنے والی تھی, چونکہ باقی ریاستیں مرج ہوئی تھی, یہ اس نے ایکسیڈ کیا تھا. یہ بنیادی فرق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی ریاستیں ہندوستان میں مرج ہوئی تھی ساری, جتنی 564 ریاستیں, جو 3 نہیں بلکہ 564 جو ریاستیں تھی وہ مرج ہوئی تھی. کشمیر نے ایکسیڈ کیا تھا اور ایکسیشن کی جو کنڈیشنز وہ 370 میں موجود ہیں اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں موجود ہیں. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو جو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 370 جو ہے وہ آرٹیکل انکارپوریٹ کیا گیا. اب اگر لیگل اس تناظر میں دیکھیں تو اس طرح انڈیا کا جو ہے وہ جو ریلیشن شپ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ریاست جو ہے وہ بیک ٹو پری 47 کی کنڈیشن میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن پریکٹیکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکل چیزوں پہ جانا ہے. ہندوستان جو فزیکلی کیا ہمارے کہنے سے یہ چیز چینج ہو سکتی ہے, نہیں, چونکہ پریکٹیکلی ہندوستان کا کنٹرول ہے. اب جو بنیادی حکومت ہندوستان میں آپ دیکھیں نا کہ یہ اس کو اپوز صرف کشمیریوں نے نہیں کیا ہے. یہ اور مزے کی بات جو وہی میں کہہ رہا, میں پہلی چیز جو اس میں دیکھنے کی ہے کہ اس سے پہلے جو ہندوستان کے خلاف جو کچھ لوگ تھے جن کو وہ سیپریٹسٹ کہتے تھے, وہ ان کے حوالے سے تھا. اس وقت جو پرو انڈین جو کشمیری لیڈرشپ ہے وہ ساری نظر بند ہے. ایون بی جے پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ جموں میں بند ہے اس ایشو کے حوالے سے. تو ہاں, یہ کارگل میں آپ دیکھیں جو شیعہ اور دوسرے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں, انہوں نے جلوس نکالے اس کے خلاف. اور انہوں نے دوسرا جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس سٹیٹ کو ہی ختم کیا, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا جو سٹیٹ ہوڈ جو تھا, تو یونین ٹیریٹوری جو ہے اس کو بنیادی یہ ہے کہ اس پہ آپ کا پولیس پہ کنٹرول, ساری چیزوں پہ ڈائریکٹ سینٹر کا کنٹرول وہ ہو جاتا ہے. اب وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر دیا ہے. جو اس سے پہلے اس کا جو ایک سٹیٹس تھا, اسپیشل سٹیٹس تھا, جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹ انٹرنیشنلائز ہو رہا تھا اور وہاں پہ جو سیپریٹزم تھا, ملیٹنسی تھی, پولیٹیکل اپرائزنگ تھی. اچھا, اس میں ایک اور کوشچن رائز ہوا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 35 ہے اسپیشلی جب یہ ابروگیٹ ہوا ہے, اس کو ریووک کیا گیا, تو وہاں پہ کشمیریوں کو فائدہ ہے اس چیز کا, کیونکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی, انڈسٹریز لگیں گی, امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی. کشمیری جو نوجوان ہے جو مطلب ملیٹنسی کی طرف جا رہا تھا وہ مین سٹریم کی طرف آئے گا. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اس کے بارے میں یہ اسکول آف تھاٹ تو گورنمنٹ کا ہے نا, جو گورنمنٹ نے لیا ہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے نا کہ انڈر ڈیولپ, حالانکہ ان کی اسٹیٹسٹکس اس چیز میں غلط ہے. بہت ساری چیزیں انہوں نے کرپشن کے حوالے سے انڈر ڈیولپ, اس میں کشمیر بہت ساری ہندوستان کی ریاستوں سے بہتر پرفارم کر رہا ہے. جو اسٹیٹسٹکس ہے ہندوستان کی اپنی اسٹیٹسٹکس ہے, کشمیر کرپشن کے حوالے سے بہتر ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے تو بہتر ہے ہی. ہاں, لیکن جو آپ یعنی آپ 29 جو دوسری ریاستیں ہیں ان میں سے نصف سے زیادہ ہے ان کے
پاس جو ہے ڈیولپمنٹ بھی میں بھی ان کا سکور جو ہے وہ انڈیکیٹرز بہتر ہیں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ آئے گی، دیکھیں دو بنیادی کنفیوژن ہے اس کے حوالے سے. جو عام لوگ جو یہ لیگل اسپیکٹس کو نہیں سمجھتے ہیں ان کے درمیان یہ واقعی جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دو وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہندوستان کشمیر میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ سے وہاں انویسٹر نہیں جا رہا ہے. اور وہ انسرٹینٹی آج نہیں شروع ہوئی ہے، وہ 87 سے، بیسیکلی تو 47 سے ہے، 53 سے ہے، خاص کر کے جب سے شیخ صاحب کو ہٹایا اور جس آدمی نے کشمیر کو ساتھ لایا اس کو 22 سال آپ نے جیل میں رکھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ سمجھ رہے تھے جو آج کام کیا یہ کوئی انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا. کانگریس کا بھی یہی رویہ رہا ہے، پراکسی پالیٹیشنز کو وہاں سامنے لا کے، پراکسی پالیٹکس کو وہاں ایڈوانس کر کے جو جینون لیڈرشپ تھی اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی. کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ کہ وہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو چل رہی ہے، ملیٹنسی، پولیٹیکل اپرائزنگ، اور اس کی بنیاد پہ اور کوئی بھی انویسٹر نہیں جائے گا. اب بھی ایسے حالات میں کوئی بھی انڈیا کا جو انویسٹر ہے وہاں پہ نہیں کیوں جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اپنے پیسے جا کے ضائع کریں گے؟ آپ دیکھیں نا پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں جا رہی ہے؟ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ. دوسری جو چیز ہے کہ جی 35A کی وجہ سے انویسٹر نہیں جا سکتا ہے، یہ بات غلط ہے. وہاں جو انویسٹر 99 ایئرز کی لیز موجود ہے، یہ فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ نے وہاں پہ کیا ہے. 99 ایئرز آپ جائیں اور آپ یہاں دیکھیں کانڈوز جو بنتے ہیں، نہیں یہ ایون یہاں پہ جو کانڈوز بنتے ہیں نا تو ان کی 99 ایئرز کی لیز ہوتی ہے. 99 ایئرز کی لیز ہے. کوئی بھی انویسٹر وہاں جائے وہ لیز لے کے وہ کوئی انڈسٹری بنانا چاہتا ہے، ہوٹل بنانا چاہتا ہے، کارپوریشن بنانا چاہتا ہے، جو بھی ہے، یعنی 99 ایئرز کی کنڈیشنل لیز ہے، لیز ہوتی ہے نا، وہ جیسی کارپوریشن کی یہاں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے اور ایکسٹینڈیبل ہے. وہ ایکسٹینڈیبل. اس پہ کیا سٹانس ہے؟ تو میں دوسری جو چیز کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو انہوں نے یہ قدم، یہ صرف کشمیریوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوئی. پارلیمنٹ کے اندر 10 جو لوک سبھا کے وہی جو ان کی پارلیمنٹ ہے ان کی جو ہے وہ 10 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کی سپورٹ کی، 8 نے ان کی اپوزیشن کی. سو 8 پولیٹیکل پارٹیز نے اپوزیشن کی اس کی، اور 10 اس کی. ٹھیک ہے ان کے چونکہ بی جے پی کی سیٹیں زیادہ ہیں تو وہ سیٹیں ان کی زیادہ ہیں وہ، لیکن 8 اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. یہ تو انہوں نے ایکچولی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیسائز کیا اس ڈیسیژن کو، کہہ رہے ہیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اس کی وائلیشن کی گئی. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر فار ایگزامپل اپوزیشن نہ بھی ہوتی تو کیونکہ یہ تو پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو ہے نا، کیونکہ جموں کشمیر کی جو اسمبلی تھی وہ ڈیزالو ہو چکی تھی، کیونکہ آرٹیکل 370 یہی کہتا تھا نا کہ جب بھی آپ اس آرٹیکل میں چینجز کریں گے تو آپ کو کنسنسس چاہیے جموں کشمیر اور پلس پریزیڈنشل آرڈر، یہی تھا نا. لیکن جموں کشمیر کی اسمبلی وہ فنکشنل نہیں تھی تو پریزیڈنشل آرڈر جو ہے اس کے تحت یہ ختم ہو گیا. تو اپوزیشن میں میرا کوشچن ایکچولی یہ ہے کہ اپوزیشن جو کانگریس کا جو ایکچوئل سٹانس تھا، کیونکہ سب سے بڑی پارٹی، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تو کانگریس ہے، کانگریس کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے؟ نہیں، کانگریس نے تو کہا ہے نا کہ یہ غلط کیا آپ نے، چونکہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے ریاست کو دی ہیں تو وہ آپ یونیلیٹرلی ختم کیا ہے نا. آپ نے دیکھے نا کہ یہ یونیلیٹرلی ہے، آپ لوگوں کو کمپلیٹلی جو ہے وہ گھروں کے اندر مقید کر کے، کمیونیکیشن سسپینڈ کر کے، فوجیں مزید بڑھا کے، تمام سیاسی جو قیادت ہے ان کو نظر بند کر کے آج 1 مہینہ ہونے والا ہے. راہل گاندھی بھی ان کو بھی واپس کر دیا ہے. غلام نبی آزاد 2 دفعہ انہوں نے جانے کی کوشش کی، ان کو واپس کی. تو ایسے سٹانس یہ ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی جو وہاں پہ مطلب ایک وائلنس کا جو خدشہ ہے نا اس سے بچنے کے لیے کیجولیٹیز نہیں ہوئی ہیں وہاں پہ. لیکن ایک چیز بنیادی کہ اس میں ٹھیک ہے اس کو وہ ایک پرسنالٹی ہے، ان کو اس وجہ سے ان کی سیفٹی کو خطرہ تھا، اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں. لیکن جو میڈیا ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ اوپن میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا،
ان کو پرمیشن نہیں دی جا رہی, ایون انڈین میڈیا کو پرمیشن نہیں دی جا رہی انلیس کہ گورنمنٹ کنٹرول یا اس نہیں کوئی بھی نہیں ہے. کہیں بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوتی ہے وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا. نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. سیفٹی کے ساتھ پراپر تھرڈ پارٹی فلسطین کے اندر میڈیا کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, وہ آ کے دیکھ سکتے ہیں. مطلب انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آ کے, اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو آپ ایکچولی انٹرنیشنل میڈیا کو انوائٹ کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف لیٹ سے کرفیو جس وقت ہے یا کوئی ایسا وقت ہے کہ وہ سیف پیریڈ ہے, اور ان کو وزٹ کروایا جاتا ہے. دیکھیں جی ہم لوگ تو بالکل ایسے چیزوں کو مینیج. اچھا یہ بتائیں چلے, اٹس ناٹ دا ریئل پکچر. دیکھیں ہسٹری یہ کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں, ہم چلتے ہیں آگے, وی شوڈ موو فارورڈ. ہم یہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے. آپ کے نزدیک آف کورس مطلب 70 سال سے اس کا سولوشن نہیں نکل سکا. ایک پورا ریجن جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے, کیونکہ 2 نیوکلیئر پاورز, بگیسٹ پاور ان دی ریجن, اور تیسری کو بھی انکلوڈ کر لیں, چائنا بھی ظاہر ہے نیوکلیئر پاور ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, جنگ چھڑ جاتی ہے, تو پورا ریجن تباہ ہو جائے گا, بلکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہے پورے دنیا کو مطلب دیکھنے پڑیں گے. تو اس چیز سے نکلنے کے لیے, اس ریجن کو اس خطرے سے باہر لانے کے لیے کیا سولوشن ہے؟ کیونکہ کشمیر ہی ایک سب سے بڑی جو وہاں پہ پرابلم ہے ان کنٹریز کے درمیان. دیکھیں نا یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ ساری کنٹریز کا آپس میں ٹریڈ ہے, کتنے زبردست طریقے سے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, لیکن انڈیا اور پاکستان کا آپس میں ٹریڈ نہیں ہو پا رہا. اچھا انہی کا سوال کا جو فرسٹ پورشن ہے کہ انٹرم سولوشن کیا ہے اور الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے. ایک تو اب یہ 370 کا جو سلسلہ چل رہا ہے, تو ابھی شارٹ ٹرم امیجیٹ کیا چیز ریکوائرڈ ہے, اور لانگ ٹرم میں تو وی آل نو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن امیجیٹ سے اگر میں چاہوں گا آپ اسٹارٹ کریں کہ کیا چیز فوراً کرنی چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ ہندوستان کو کیا کرنی چاہیے یا پاکستان کو کیا کرنی چاہیے. چونکہ کشمیر بنیادی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم ہے, کچھ پاکستان کے انڈر ہے اور کچھ ہندوستان کے, اور چونکہ ڈسپیوٹ اس وقت شور شرابہ جو ہے وہ ہندوستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اور حکومت ہندوستان کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے ہو رہا ہے. اسی کی بات کریں تو وہ اسی طرف میں آ رہا ہوں. تو وہ بنیادی یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کا تو جو فوری سلوشن وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے, لوگوں کی رائے, سیاسی قیادت کی رائے اور سب چیزیں بالائے طاق رکھتے ہوئے, آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کیا ہے, تو جب تک وہ واپس لے لیں تو یہ بنیادی ایک فوری اس کو چیزوں کو جو ہے وہ بحال کر سکتا ہے. پر یہ واحد ہے جو وہاں پہ وہاں کی قیادت, آپ جو قیادت اس وقت تو ان کے ساتھ 1% بھی کوئی وہاں پہ لوگ نہیں ہیں, چونکہ آپ نے ہندوستان نواز قیادت کو بھی بند کر دیا اور آپ ان کو یہ بلیم کر رہے ہیں کہ یہی ذمہ دار ہیں ساری چیزوں کے, تو پھر آپ کے ساتھ رہ کون جاتا ہے. تو انٹرم یا فوری جو امیجیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ وہاں کی جو اسمبلی جو الیکشن کروائیں, اسمبلی سے جو ہے وہ پوچھیں, ان کی کنکرنس کے ساتھ جو ہے وہ آپ فیصلہ کریں, تو پھر تو شاید اس پہ کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے کہنے سے یہ ڈسپیوٹ ختم نہیں ہوگا. ایک یہ آرگیومنٹ ہندوستان کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. اب بائی لیٹرل ایشو تو ہے, آپ اس کو UN کو بھی سائٹ پہ رکھ لیں. جب 2 ریاستوں کے درمیان کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ ڈسپیوٹ ہی ہوتا ہے نا. تو ٹرمپ نے یہی کہا کہ آپ بائی لیٹرلی وہ کر لیں. تو جس آرگیومنٹ کو وہ بنا کے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈسپیوٹ نہیں ہے, یہ انٹرنل ایشو ہے ہندوستان کا, اگر یہ انٹرنل ہے تو آپ فرض کریں UP میں کوئی اقدام اٹھاتے ہیں اس پہ کیوں نہیں شور پڑتا ہے, آپ حیدرآباد میں شور اٹھاتے ہیں اس پہ کیوں نہیں شور پڑتا ہے, یا فرض کریں پاکستان اگر کوئی پنجاب میں اٹھائے اس پہ نہیں ہوگا, یا جو ہے وہ سندھ میں ہے تو نہیں. لیکن آپ جب ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری اور جس پہ آپ کے ملٹی لیٹرل جو ہے وہ اگریمنٹس موجود ہیں حکومت ہندوستان کے حکومت کشمیر کے ساتھ, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن, دہلی اگریمنٹ, شیخ عبداللہ, نہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ ہے نا, یہ گورنمنٹ آف کشمیر اور ہندوستان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن, دہلی اگریمنٹ اور شیخ عبداللہ اندرا اگریمنٹ, یہ 3 اگریمنٹ ریاست جموں کشمیر جو ہندوستان کے زیر انتظام اور جو دہلی ہے ان کے درمیان. بائی لیٹرل سملا اگریمنٹ, لاہور ڈکلیریشن, یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے وہ موجود. انٹرنیشنل
2 UN ریزولوشن اور اس کے سبسیکوینٹ 2, 3 اور 51 میں آئی ہے, 56 میں آئی ہے. جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ایک ریزولوشن پیش کی, اس کو انڈورس کیا, تو پھر انسپ نے کہا کہ نہیں, آپ جو ہے وہ جو مٹیریل کنڈیشن ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. وی ول بی رائٹ بیک, اسٹے ٹیونڈ. Four years ago, I was involved in a motor vehicle collision. I remember waking up at the hospital. I had never gone through something like this before. The car was hit from the side and rolled over 4 times. I was sitting in the back seat. When something like that happens, you don't know where to begin. The next steps. Romano Law Firm helped me from day one. My family and I had gone to so many lawyers, and every time it felt like we were just another client. From the minute we sat down with the lawyers at Romano, we knew that they were a firm that cared about what was important to me. What Romano Law Firm did for me is allow me to live my life to the fullest, on my own terms. I don't think there was any other law firm that could have done for me what Romano did. You know how important it is to manage your income after your retirement? آپ نے سوچا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے کہاں سے آئیں گے اور آپ کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi بس ایک ہی نام, بہترین انویسٹمنٹس کرنا جن کا کام. ویلکم بیک ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ ممتاز صاحب موجود ہیں. ممتاز صاحب, اب کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو یو این کے اندر ریزولوشنز ہیں, سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز پاس ہیں ہوئی ہیں, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یو این 70 سال سے کر کیا رہا ہے, اس ایشو کو کیوں نہیں ریزالو کروا رہا, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے بعد پھر بتائیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے. اس کا تو مختصر ریزن یہ ہے کہ جب تک یہ جو نیچر ہے ان ریزولوشنز کی وہ نان بائنڈنگ نیچر ہے. جس طرح پلسٹائن کی ہیں وہ بائنڈنگ ریزولوشن. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. شارٹ سا تو اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے, تو یہ سیکشن 6 اور سیکشن 7 کی بات آپ شاید کر رہے ہیں کہ جو کہ نان بائنڈنگ اور بائنڈنگ کا. تو نان بائنڈنگ یہ ہے نا کہ آپ ان 2 ریاستوں کی رضامندی کے بغیر آپ جو ہے وہ اس کو نہیں لے سکتے, انفورس نہیں کر. ہندوستان اور پاکستان کا ایگری ہونا ان پہ ضروری ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے اس میں. اور یہ اگر نہیں بائنڈنگ تو وہ ہے کہ جو یہ نان بائنڈنگ ہے. اب جو پرابلم آیا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے جو یو این ایس سی کی جو ریزولوشنز تھی انسپ کی, جس میں مطلب پہلا فیز تھا سیز فائر, دوسرا تھا وڈرال, تیسرا تھا پلبیسیٹ. اچھا, وڈرال کے اندر شارٹ سا بتائیے گا, وڈرال میں دونوں کنٹریز کی فورسز کو مکمل طور پہ وڈرا کرنے کے لیے کہا گیا تھا یا نہیں؟ اس میں ایسا تھا کہ سیز فائر کے بعد یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ کیس لے گیا ہندوستان اقوام متحدہ میں, بیسڈ آن دس کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی وائلیشن کی ہے پاکستان نے ہماری جو ہے وہ زمین پہ. تو اس بنیاد پہ وہ سنا گیا, اسی بنیاد پہ ریزولوشنز بھی پاس ہوئیں, اور کسی حد تک ہندوستان کے اس موقف کو تھوڑا انڈورس بھی ہوا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی جو ہے وہ نمبر 1 تمام اپنی فورسز, نیشنلز اور پیراملٹری, ملٹری اور نیشنل جو اس انٹینشن سے وہاں داخل ہوئے ہیں لڑنے کی, ان سب کو وڈرا کرے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہندوستان بلک آف اٹس فورسز وہ وڈرا کرے.
وہ ناٹ آل بلک آف اٹس فورسز، لیکن باقی جو ریمیننگ فورسز ہیں وہ سری نگر بیسڈ حکومت کی، جو سری نگر بیسڈ حکومت ہے اس کی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں اسسٹ کریں گے، جو پلبیسائٹ آگے مطلب وہ ہوگا، پلبیسائٹ ہوگا، اس میں انٹرنیشنل فورسز بھی موجود ہوں گی جن کی سپرویژن میں ہوگا، تو اس کی ان کا جو وہ ڈیسائیڈ کرے گا، آنصف جو کمیشن تھا اس نے ڈیسائیڈ کرنا تھا اس میں، لیکن فی الحال جو وہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے انڈیا کو یہ کہا گیا کہ وہ بلک آف اٹس فورسز جو ہے وہ وڈرا کر کے باقی جو ہے وہ پاکستان پوری فورسز جو اب اس پہ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوا، پاکستان نے کہا کہ نہیں ہندوستان بھی پوری جو ہے وہ اسی وقت سائملٹینیسلی، اس میں چونکہ سائملٹینیسلی کا نہیں تھا، پہلے وہ یہ تھا کہ پاکستان کا ہو پھر ہندوستان کا، تو پاکستان نے کہا کہ سائملٹینیسلی اس پہ ہو، پھر نیگوسیشن ہوتے رہے کہ تو ہندوستان نے بھی انکار کر دیا، پاکستان نے بھی، اور لنگر آن ہوتا ہوا آج تک، جس پہ پھر 3 جنگیں بھی ہوئی، نان بائنڈنگ جو وہ تھی اس کی وجہ سے یو این اپنا کوئی رول نہیں کر سکا، پھر انہوں نے تو مختلف چناب فارمولا اور دوسرے ڈکسن پلان دوسرے دینے کی کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی اس پہ وہ اگری کر سکے، لیکن کوئی ایک سائڈ بھی مطلب وہ نہیں اگری کی، تو جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یو این کی انٹرونشن کے بغیر کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمیں یو این کو جس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، یو این اٹ سیلف کوئی فورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیکورٹی کونسل 5 اور جو ہے وہ 10 وہ ہوتی ہے، ہاں نان پرماننٹ 5 وہ ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں سارے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے تحت جیو پالیٹکس ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کدھر ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آج انڈیا کی پوزیشن ہے، یہ 47 میں پاکستان کی پوزیشن تھی، 47 میں ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان جیو پولیٹیکلی بڑی اسٹرانگ تھا کولڈ وار کی وجہ سے، اور انڈیا اس میں آلموسٹ جو ہے وہ اکیلا تھا، دوسری ریاستیں جو سوشلسٹ ریاستیں تھیں وہ کسی حد تک، لیکن انٹرنیشنل ویسٹ سارا پاکستان کے ساتھ تھا، امریکہ پاکستان کے ساتھ تھا، یہ چونکہ کولڈ وار میں وہ پاکستان کو رشیا کے خلاف کمیونزم کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ نام لیا اس میں، یہ جو یو این کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جو ایمرجنسی میٹنگ، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور اس سے پہلے یہ کہ رشیا نے جو ایک سٹانس لیا ہے یو این کے اندر، وہ چائنا کے ساتھ آگے، حالانکہ وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ، وہ ایک تھوڑا سا وہ جو ایک تھوڑا سا انہوں نے تھوڑی سی مطلب فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دکھائی ہے بنیادی طور پہ، لیکن جو یہ جو یو این ایس سی کی جو موجودہ جو میٹنگ ہوئی ہے، ایک کنسلٹنگ میٹنگ تھی، یہ کوئی اس طرح کا نہیں، یہ کنسلٹیشن تھی کہ فل میٹنگ اس پہ ہونی چاہیے یا نہیں، اور وہ فیڈ بیک انہوں نے اپنے جو ان کے نمائندے تھے مختلف ان سے وہ لیے، چونکہ اس کے اندر نہ انڈیا تھا نہ پاکستان تھا، صرف یہ یو این ایس سی کے ممبرز تھے، 10 نان وہ ہوتے ہیں نا، نان بائنڈنگ ہوتے ہیں، وہ نان پرماننٹ ساری، تو یہ وہ موجود تھے، تو انہوں نے وہ کیا کہ جی اس وقت تو فی الحال ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس پہ جو ہے وہ فارمل، یہ انفارمل کنسلٹیشن، فارمل جو ہے وہ چیز وہ کی جائے، تو لہٰذا یہ وہاں پہ اسی وجہ سے پریزیڈنٹ کی بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کوئی اس طرح کا کام نہیں کہ انہوں نے جاری نہیں کیا ہے، کوئی ریزولوشن نہیں آئی ہے، نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اس طرح کی ایمرجنسی میٹنگ میرے خیال سے پچھلے 70 یہ 60 میرا خیال ہے 65 کی جنگ کے دوران، ایک 70 کی جنگ میں وہ ہوئی تھی، میرا خیال ہے 64 کے بعد یہ وہ ہوئی ہے جو ہے وہ پہلی دفعہ۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پہ دیکھیں ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل پریشر جو ہے نا، یو این سے زیادہ جو ہے جو پاورفل جو اسٹیٹس ہیں ان کا رول جو ہے وہ زیادہ ہے، چونکہ وہی یو این کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹ یو این کو وہ کنٹرول کرے۔ یو این سوورن اسٹیٹ کا ایک کلب ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سوورن اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو یو این لک آفٹر کرتا ہے۔ اب کوئی سوورن اسٹیٹ کا انٹرسٹ وہاں متاثر ہوتا ہے تو وہ تو اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، اور وہ کل اس پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ جو چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں وہاں ہیومن رائٹس، مورالٹی، پرنسپلز، ایتھکس سے زیادہ آپ کے جو ہے وہ
جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں جو وہی چیز وہ ڈٹرمن کرتی ہے. تو اب جہاں تک رہ گیا اس کے حل کا، تو اگر ہم پچھلے 72 سالوں پہ نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی پاکستان کی کیوں سپورٹ کرے گا کہ آپ ہندوستان کو کہے گا کہ آپ پاکستان کے حوالے کر دیں ساری کشمیر، یا پاکستان کو کیوں کہے گا کہ ہندوستان کے سارے حوالے کر دیں. بالکل. تو کہیں وہ ہندوستان آج ظاہر ہے اکنامکلی زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، اور وہاں پہ فارن انویسٹمنٹ زیادہ جا رہی ہے، لوگوں کے انٹرسٹ وہ زیادہ اسلحہ خرید رہا ہے، باقی چیزیں کر رہا ہے. تو جو طاقتور ملک ہیں جن کے اکنامک انٹرسٹ ہے وہ تو اس کی طرف زیادہ ٹلٹ ہو رہا ہے. پاکستان تو آج بہت ہی جو ہے وہ اکنامکلی اور انٹرنل پولیٹیکل پولرائزیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو جو وہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ انٹرنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی انٹرنل سکور سیٹنگ میں زیادہ اس وقت مصروف ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس پہ توجہ دینے کے لیے. لیکن اس پہ بھی ایکچولی مختلف رائے ہیں وہ، کیونکہ پاکستان کے اندر کرپشن بھی تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اکنامکلی اتنا پاکستان ڈاؤن ہے، اس کی ریزن ایک ون آف دی ریزن از کرپشن آلسو. تباہی کی ہے پچھلے، یعنی اس میں کچھ ڈکٹیٹرشپ بھی تھی، اس کو اگر ہٹا دیں تو باقی جو عرصہ جو پولیٹیکل قیادت رہی ہے انہوں نے بڑی تباہی کی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ جو ہے نا، جو کرپشن کا جو یہ چیز ہے نا، اس پہ بڑی ایک مسکنسپشن جو ہے وہ پرسسٹ کرتی ہے. اس حوالے سے ہندوستان میں بھی بہت کرپشن ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. پاکستان سے زیادہ بعض جگہوں پہ ہے کرپشن. لیکن ہوا کیا، آپ کرپشن کوئی جو ہے وہ کسی کو اریسٹ کر کے یا اوور نائٹ نہیں ختم کر سکتے. یہ ایک پروسیس کے اندر ختم ہوتی ہے. اور پولیٹیکل پروسیس جن ملکوں میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی کرپشن تھی، ان میں بھی سارا، لیکن ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہا ہے تو الٹیمیٹ لوگوں نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کرتے آئے. لیکن آپ کو ہم دوبارہ اپنے شو میں بلائیں گے، پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر بات کریں گے، ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. فائنل آپ کا ہم ویو جاننا چاہیں گے کہ ابھی کشمیر کا سولوشن کیا ہے، 2 لائنوں میں بتا دیں. کشمیر کا سولوشن یہ ہے جی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جو بنیادی جو چیز ہے. اچھا، کشمیر کے اندر یہ جو نیشنلسٹ بہت سارا ایک بڑا طبقہ ہے جو چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جب ریفرنڈم ہوتا ہے تو اگر اس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے علاوہ کوئی بھی اگر ڈیسیژن ہوتا ہے، چاہے انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، نیشنلسٹ جو کشمیر کے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے. لوگوں کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اگر وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہمیں وہ قبول ہے، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹکلی لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنے دیں، بجائے کہ آپ امپوز کریں. آپ کے اپنے بیانیے، جو ہندوستان کا بیانیہ ہے، جو پاکستان کا بیانیہ ہے، اس کے تناظر میں آپ جب چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انٹرنیشنل انٹرسٹ پھر اکنامکلی ڈریون ہوتے ہیں. تو یہ جو بائی لیٹرل ایشو کہا جاتا ہے اس کو ٹرائی لیٹرل کہنا چاہیے؟ نہیں، یہ ہے ٹرائی لیٹرل بیسیکلی. دیکھیں بنیادی جو بائی لیٹرل اور بائی لیٹرل نہیں، دیکھیں بائی لیٹرل کا یہ ہوا ہے کہ پہلے جو UN میں یہ موجود تھا، تو جب سملا ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہاں پہ یہ طے کیا گیا کہ آئندہ ہم کسی بین الاقوامی فورم پہ جانے کے بجائے ہم بائی لیٹرل ہی کریں گے، بٹ اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دا UN چارٹر. اس میں یہ مینشن ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دا UN چارٹر، اور جموں کشمیر کا اس میں مینشن ہے. اب آپ اس کو بائی لیٹرل کہہ رہے ہیں، ٹرائی لیٹرل کہہ رہے ہیں، ملٹی لیٹرل کہہ رہے ہیں، لیکن دیٹ ایگزسٹ، ڈسپیوٹ ایگزسٹ. آپ اس کی اس سے نہیں ڈینائی کر سکتے. ٹاپک ایسا ہے بہت لمبی ڈسکشن، انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو بلائیں گے. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ عاطف. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام سنا. انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا ٹاپک لے کے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.